کہ ہندوستان کا علامہ بیہقی یہ قاضی ثناء اللہ صاحب ہے، ان کے پاس ایک پنڈت روز آتا تھا، ملا جی مجھے کلمہ پڑھان دے، وہ کہتے ٹھہر ذرا ہوئے، پھر ان کو سمجھاتے پھر سمجھاتے پھر سمجھاتے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں تو بہت پہلے مسلمان ہو جاتا، میں نے ہر طرح سے دیکھا ہے کہ اسلام خوبیوں کا مجموعہ ہے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں کوئی خوبی نہیں ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ پھر پنڈت جی اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کبھی حضرت نے اس نے کہا کہ آپ بھی تو دیر کرا رہے، کہ میں اس لیے دیر کرا رہا ہوں کہ پختہ کرا رہا ہوں، آپ کو پختہ ہو جاؤ، صبح ایمان لائے اور شام کو واپس ہو جائے۔ یہ کوئی کلمہ ہے؟ آج کل جگہ جگہ وہ عیسائی پھرتے رہتے ہیں گلیوں میں کہ یہ ہمارے 300 گھرانے ہیں، سب مسلمان ہوئے اور روٹی نہیں ہے۔ اس زمانے میں نے مفتی نظام الدین کو فون کیا، انہوں نے کہا یہ اس دن ہمارے ہاں آئے، کلمہ پڑھا ہے، میں نے ایک آدمی سے ان کو 11 لاکھ روپے دلوائے، لیکن ان کی عادت ہو گئی یہ التجار هم الفجار، یہ کلمہ گلی کوچوں کے اندر بیچ رہے۔ اسلام کو تمسخر بنانا اور کھلونا بنانا یہ عقل مند کا کام نہیں ہے، نہ اسلام کے حامی کا کام، یہ تو دشمنوں کا کام۔ تو پنڈت نے کہا کہ ملا جی میں تو کلمہ پڑھ ہی لیتا، لیکن کلمے کے بعد آپ لوگ ایک خطرناک کام کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا وہ کون سا؟ کہا وہ خاص جگہ جو ہے نا اس کا سر کاٹتے، ختنہ کراتے۔ یہ بہت ناقابل برداشت ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ختنہ سنت ہے اور مرد کا پردہ کرانا یہ فرض ہے، اس لیے حنفیہ کے نزدیک بالغ کا ختنہ مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اور پنڈت جی جو خوش ہوا اور بار بار کہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کے گھر جاؤں، ان کو بھی کلمہ پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ۔ جب وہ گھر گیا اپنے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا یہ ان کی چال ہے، ان سے پوچھو کہ کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو بغیر ختنے کے رہا ہو۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ وہ دوسرا باب شروع ہو گیا، اور وہ مقامات اور شرائف کا باب ہے کہ ایک آدمی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہندوانی رسوم چھوڑتا ہے، وہ ٹھیکا نہیں لگاتا ہے، وہ اور جو ہندوؤں کے گندے کام ہیں ان سب سے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا جسم کا ایک حصہ، فقہاء نے لکھا ہے کہ یا خود سیکھ لے، ہمت کرے، یا بیوی کو سکھائے، یا کنیز خریدے اور اس کو سکھائے، کیونکہ اسلام میں پردہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پردے کے باب میں یہ بات بھی ہے کہ جو ہمارے بھائی لوگ یہ چھڈیاں پہنتے ہیں اور نیکر پہنتے ہیں، چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اس میں ان کے گھٹنے اور ران نظر آتے، یہ حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں ایک شخص آیا اور اس کا یہ ران کھلا تھا، آپ نے کہا غط فخذہ کا، اس کے ساتھ ہی آپ نے چہرہ یوں موڑا، میں ران ڈھکو، انہو عورہ، یہ شرمگاہ ہے۔ اس لیے اسلام کی خوبیوں میں یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کی شرافت اس کو نصیب ہو جاتی ہے اور اسلام کے مکارم اور محاسن جان لیتا ہے، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، پھر وہ کہتا ہے ایک نہ ایک دن چلو یہ بھی گزار لیں گے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کبار علماء کلمہ پڑھائے، چھوٹے لوگ نہ پڑھوائے، وہ بات سمجھتے ہی نہیں۔ اور
یہاں ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا، بڑا غیرتی لڑکا تھا، کالج میں اس نے ایک مرزائی لڑکی کو تیار کیا تھا، مجھے کہا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوگا میرا۔ میں نے کہا پہلے کلمہ پڑھا لوں۔ میں نے جب اس کو کہا کہ آپ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پرلے درجے کا جھوٹا و کذاب تھا، اور اس نے نبوت کے تمام دعوی جو کیے ہیں انگریز خوش کرنے کے لیے کیے، اس کے پاس خدا کی کوئی وحی نہیں تھی، وحی محمد عربی پر ختم ہو چکی، تو وہ لڑکی رو پڑی اور اس نے کہا حضرت کے بارے میں ایسا نہ کہے۔ میں نے کہا حضرت تو کافر تھا اور جہنمی تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا بیوقوف، میں دلا دا مسلمان اکڑی دا، چھوڑ دے آپ، مجھے اس کو سیدھے کرتا ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کمعقل آدمی سوچتا ہوگا کہ گالیوں کی ضرورت کیا ہے۔ اصل میں یہ گالیاں نہیں ہیں، اس کو تبریہ کہتے ہیں۔ سابقہ مذہب سے بیزار کرنا پڑے گا۔ اگر سابقہ مذہب بھی موجود ہو اور اسلام بھی ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن سلام اور ان کے 6 ساتھی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے صرف کہا تھا کہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، شریعت یعقوب علیہ السلام میں منع تھی، اور ہم اونٹنی کا دودھ نہیں پیئیں گے، حضرت یعقوب نے ناپسند کیا ہے۔ باقی اسلام میں نہ اونٹ کا گوشت کھانا ضروری ہے، نہ اونٹنی کا دودھ پینا ضروری ہے۔ یہاں ضروری نہیں ہے اور وہاں بچنا ضروری ہے تو نہیں کا استعمال کریں گے۔ اس پر قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو صحیح طرح مسلمان ہو جاؤ، یہ ٹیڑھا ایمان ہے، تمہیں اس کا استعمال ضروری ہے تاکہ سابقہ مذہب ترک ہو جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ تو دونوں مسئلے، ایک تو یہ کہ آدمی حلال کھانے کی بہت کوشش کرے، خامخواہ شک پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بناوٹی سا ولی میرے گھر آیا، ولی کیا تھا؟ دنیا کا پجاری تھا۔ کھانا لگایا گیا، اس کو دیکھتا رہا، کہتا ہے کھانا حلال ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ میں نے کہا من ادعا علم الغیب کفر ومن شک فی کفرہ کفر، جو غیب کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ میں نے کہا ولایت تو چھوڑو، تیرا ایمان ڈاؤنڈت ہے۔ میں نے اس سے کھانا اٹھایا، میں نے کہا گھر جا کے کھا لو۔ ایسے ولی بہت آئے اور یہاں روزانہ سیل رواں ہوتا ہے۔ یہ وہ ریاکار لوگ، علماء نے لکھا ہے جہاں آپ کو پتا ہو کہ شک شبے کی چیز ہے تو آپ احتیاطاً کوئی ہدیہ پیش کریں، کوئی گفٹ بچوں کے بہانے دے، ویسے پل لے جائے اور یہ سمجھ لے کہ اس کے بدلے میں کھا رہا ہوں تو جائز ہے، لیکن کہے نہیں جب تک دلیل شرعی نہ ہو۔ دلیل شرعی سے حلال و حرام ہوتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی صاف ستھرا سب کو معلوم ہے، حرام بھی سب کو معلوم ہے، اور بینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنا ایمان و عزت بچایا اور اس کو بھی چھوڑا، اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اس کے 10,000 ہوتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور مبانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی، جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ حضرت کی زندگی ایسی تھی جیسے قرآن کا صفحہ۔ دارالعلوم کے سلسلے میں بڑے بڑے لوگ ان کو بلاتے تھے کہ تشریف لائے ہمارے ہاں دعا کر لے، ایک پوری زمین اور اس کی تمام حاصل آپ کے دارالعلوم کے نام کر دیں گے۔ حضرت کو کبھی جانا بھی پڑتا تو جلاب کی دوا لے لیتے تھے، وہاں پہنچ کے وہ چیزیں پیش کرتے، کہتے میرے پیٹ بہت نرم ہے، میں کوئی چیز چکھ نہیں سکتا، احتیاط دے گے۔ لیکن ان کی بے عزتی نہیں کرتے تھے کہ آپ نواب صاحب ہیں، پتہ نہیں آپ کے پیسے کہاں سے آئے۔ یہ اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، یہ شارع علیہ السلام کا مقام اور میدان ہے۔ باقی فقہاء کرام نے اپنے آپ کو بچانے کی بھی تدابیر بتائی ہے،
اور لوگوں کی عزت کا بھی تحفظ کیا ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے کمائی میں حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے اور وہ دینی کام بھی کر رہا ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ یہ اس حلال حصے سے ہو رہا ہے. خیر کے کاموں کو، خیر کے دروازوں کو روکنا بھی نہیں، بند بھی نہیں کرنا ہے، اور اپنے مسائل جو اسلام کے بنیادی ہے وہ بھی درمیان میں محفوظ رکھنا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبر و حلال کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال صاف ستھرا کھاؤ. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں حلال و حرام سمجھایا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اول وآخرہ وصلی اللہ تعالی. شکر